رفع دین کے متعلق یہ چند سوالات یقیناً آپ نے بھی سنے ہوں گے، لیکن یہ سب سچ ہے یا جھوٹ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نمازوں میں رفع دین کیا تھا لیکن بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ رفع دین سنت ہے، اسی لیے چھوڑنا گناہ نہیں۔ رفع دین مکہ میں کیا جاتا تھا، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد منسوخ ہو گیا۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو رفع دین کا ذکر کرتے وقت ہمیں سننے کو ملتی ہے۔ دراصل ہمیں ہمارے دین کا تعارف ہی غلط کروایا گیا ہے۔ دین وہ نہیں جو ہمارے گھروں سے، معاشرے سے سکھایا جاتا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو ہمارے مسلک، ہمارے فرقے کی کتابوں میں ہے۔ قرآن والا دین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا دین، ان سب کے نیچے چھپا دیا گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کی آخری نماز تک کوئی نماز رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی۔ اپنے آخرت، ایمان اور نمازوں کی فکر خود کریں، کیونکہ علماء اپنے فرقوں کی دفاع میں حق جان کر بھی بات کو چھپا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستند حدیث صحیح بخاری 735 اور صحیح مسلم 390 میں فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے، رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ مستندہ حدیث ہے اور کسی اور کتاب میں نہیں، بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث سنیں، حدیث نمبر 730۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے، پھر رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت یہی عمل دہراتے تھے۔ یعنی جس طرح نماز کے شروع میں دونوں ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر پڑھی جاتی ہے، بالکل اسی طرح دونوں ہاتھ ہر رکعت میں رکوع کو جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اٹھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اب یہ بے بنیاد بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نمازوں میں رفع دین کیا تھا لیکن بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نمازوں میں رفع دین کیا تھا اور زندگی کی آخری نماز تک کیا تھا۔ اپنی زندگی میں کبھی کوئی نماز رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی۔ رفع دین کی زیادہ تر حدیثیں جن صحابہ کرام سے ثابت ہے، ان میں زیادہ تر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کے آخری سالوں میں مسلمان ہوئے تھے، یعنی انہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنی زندگی کی آخری سالوں تک رفع دین کرتے پایا، جن میں نمایاں نام مالک بن حویرث کا ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے کچھ ہی عرصہ قبل وہ مسلمان ہوئے تھے۔ وائل بن حجر فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ مالک بن حویرث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے چند مہینے پہلے ہی ایمان لائے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا، یعنی نماز میں رکوع کو جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ اسی طرح فرمایا، غور سے سنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے اور آپ کے لیے حکم دیا، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا۔ اب جس صحابی کے ذریعے یہ حدیث ہم تک پہنچی تو یہ ہم سب کے لیے حکم ہے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں جیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، یعنی رکوع کو جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ ہمیں بھی اگر ان کے طریقے پر چلنا ہے تو اسی طرح نماز پڑھنی ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں تو اس کو پھر پہلے اس حدیث کی صحت، اس کی سند کا انکار کرنا ہوگا۔ اور بلکہ مستند روایت ہے کہ جب مالک بن حویرث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد تابعین کو ملنے آتے تھے تو وہ ان کو بھی نماز رفع دین کے ساتھ پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے۔ اب بھلا بتائیے، ان سب روایات کو دیکھ کر کہ نبی کے وفات کے آخری دنوں میں نبی علیہ السلام کو رفع دین کرتے پایا گیا، نبی علیہ السلام کی وفات کے فوراً بعد صحابہ کرام کو بلکہ تابعین کو بھی ایسا ہی کرتے ہوئے پایا گیا، تو کون عقل کا اندھا رفع دین سے انکار کرے گا؟ اگر کرے گا تو یہ ہٹ درمی کے سوا اور کچھ نہیں۔ ایک اور اعتراض کہ مکہ میں رفع دین تھا، مدینہ میں آ کر چھوڑ دیا گیا۔ جب چھوڑ دیا گیا تو ایک صحابی وائل بن حجر جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، اس وقت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تھے، ہجرت ہو چکی تھی، پھر وہ کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ رفع دین کے ساتھ بیان کرتے ہیں؟ جب رفع دین کرنا ثابت ہے تو پھر بعض علماء اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال آتا ہے ایک عام آدمی کے ذہن میں، کیونکہ عام آدمی تو علماء کے کہنے پر ہی چلتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اپنی آخرت
اپنی ایمان اور نمازوں کی فکر خود کریں، کیونکہ علماء اپنے فرقوں کے دفاع میں حق جان کر بھی حق بات کو چھپا لیتے ہیں، اور اس بات کا ثبوت خود قرآن پاک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر بھی، اچھی طرح جان کر بھی چھپا لیتی ہے۔ ایک اور جگہ فرمائے کہ وہ حق کو ایسے پہچانتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی حق ہے، جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ آیت تو بنی اسرائیل کے علماء کے بارے میں ہے۔ تو میری بہنوں بھائیوں، قرآن میں اللہ بنی اسرائیل کی ہر وہ بات بیان کرتا ہے جس کے جراثیم امت محمد میں بھی موجود ہوں، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ ایک اور سوال یہ کہنا کہ رفع دین سنت ہے، اسے نماز میں نہ بھی کرو تو گناہ نہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ بے شک رفع دین سنت ہے، نہ کرنے کا گناہ کوئی نہیں، لیکن اس قدر شدھ مت اور ڈھٹائی سے اس کا انکار کرنا، اس کی نفی کے لیے جھوٹی دلیلیں پیش کرنا، اور عوام کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جان بوجھ کر صرف اپنے فرقے، اپنے علماء اور اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے محروم کرنا نہ صرف گناہ نہیں بلکہ بہت بڑا جرم ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب مقصد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے، جب ثبوت بھی مستند احادیث میں موجود ہے، اور جب خود صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا، تو پھر رفع دین کرنے سے انکار کرنا یا اس کا سرے سے وجود ہی نہ ماننا ہٹ دھرمی کے سوا اور کچھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ساری زندگی رفع دین سے نماز پڑھتے رہے، کیسے آخری چند دنوں میں چھوڑ دیا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر چھوڑ دیا تو پھر ان کے بعد ان کے صحابہ اور تابعین کیوں اسی طریقے پر نماز پڑھتے رہے؟ غور کیجیے، کیونکہ ہماری نمازوں کا حساب ہم ہی سے لیا جائے گا۔ کوئی لیم ایکسکیوزز نہیں چلیں گے کہ ہم نے علماء کی تقلید میں، اپنے بڑوں کی تقلید میں رفع دین کے وجود کا ہی سرے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا تمہاری محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اپنے فرقے یا اس کے کسی پہنچے ہوئے عالم کی بات سے ہے؟ اگر واقعی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے تو پھر ان کا ہر عمل تمہارے لیے لازم ہونا چاہیے، ورنہ تمہاری محبت کے دعوے کھوکھلے ہیں۔